الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا، جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا۔ تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا، اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے، اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا۔ اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا، آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے۔ آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی، اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی، پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے، غلطی لگ گئی۔ اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا اسے۔ خیر حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو، ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھے ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا۔ جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول، دل میں کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ و سلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا، اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، مر چکے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے، وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی۔ فرضی جملہ، کولوں، ایک کہتے ہیں کولوں بولتا ہے انجینئر، جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے،
ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی, آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا, ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا, اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں, آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں, آیتیں بیان کرتا ہوں, اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ باب تشیع کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو, اور پھر آیت پڑھی. آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں, یہ جنگ میں شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین قبول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے بھی تھا, اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو, اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا, اللہ کا کیا بگاڑ ڈالے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے, لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. دوسری آیت پڑھی, انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے, قیامت کے دن اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں, آپ کو بات سمجھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی پیغمبر, کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا, اور نفع نقصان میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو ہماری بیسک نیڈز ہیں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, یہ گستاخی ہوگی. بھائی اللہ کے بندوں اگر یہ گستاخی ہے تو اس جملے کو الٹ کرو کہ بڑے سے بڑے بزرگ اور پیغمبر اپنا پیشاب خود روک سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر. تو یہ بات کرو, آج ہی فتوی کفر لے لو, ہم سے نہیں, دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں سے لے لو فتوی کفر. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ ہر نفع اور نقصان, نفع میں آکسیجن کھانا پینا شامل ہے, اور نقصان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ٹوائلٹ کا ایشو ہے, انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ ہی مالک ہے. تو یہ بات اس لیے بولنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب توحید کی بات ہوگی پھر کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ بابا, شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پر. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ بولا وہ کہیں نہیں تھا لکھا ہوا, خود سے بولا انہوں نے. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے قرآن میں, اس سے زیادہ پیشن کے ساتھ. آپ نے نہ قرآن پڑھا, نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھا, نہ ان کے بزرگوں نے پڑھا, ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا, عربی سیکھتے کوئی نہیں تھے. قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو 2 کرٹیکل چیزیں ہیں نا, میں وہ مختصر سے وقت میں کور کر دیتا ہوں اس حوالے سے. یہ جو میں نے پہلا کلیم کیا نا کہ اللہ کے مقابلے پہ جب بات لائی جائے گی نا, پھر کوئی جن, فرشتہ, پیغمبر, کوئی شے نہیں ہے. حالانکہ یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن اللہ کے مقابلے پہ جب لوگ انہیں کھڑا کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایگزامپل بناتے ہوئے دماغ کھولتا ہے. اس وقت پھر اللہ خیال نہیں کرتا کہ کسی پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے, کیونکہ اللہ کے سامنے تو کسی کی کوئی توہین نہیں ہوگی, اللہ تو توحید کو اسٹیبلش کرے گا. اس کے ثبوت میں وہ آیت ہے شہرا آفاق, ان چند آیات میں سے جس نے میری زندگی بدلی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 نمبر آیت ہے سورۃ المائدہ میں, سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر اس کی 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ
کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ. وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اللہ ہیں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں اے شاہ جڑا لفظ ہے نا یہ عربی دا جے، اردو میں بھی آیا پنجابی میں. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرما دو بھلا بتاؤ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی جرت رکھتا ہے اس بات کی؟ کوئی شے ہی نہیں ہے کہ کوئی کلیم کرے اللہ کے مقابلے پر. کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. کس چیز کا اختیار؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے. اچھا وفات دے نہیں ہے، وصال شریف نہیں، ہلاک کر دے، کیونکہ موٹا دماغ کھل جائے. یہ اللہ ورسز عیسیٰ ابن مریم بات ہو رہی ہے. ہاں کوئی تو نہیں ہو رہی، تو عید اسٹیبلش ہو رہی ہے. وہی